علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات محترم، کئی خطبات تو ایک سلسلہ جاری ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
انہاں دا ذکر خیر جاری ہے، اور پچھلے جمعے جس ہستی اور شخصیت کا ذکر شروع کیتا سی، مراد رسول اسلام اندر پہلے انسان جنہاں نو امیر المومنین دا لقب دیتا گیا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے حوالے نال چند گزارشات کراں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام شام، ایک حدیث سنیے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت اندر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس نو الہام ہوتا ہے، جس دے دل اندر اللہ بات نو ڈال دیندا ہے، اور میری امت دا وہ شخص اگر کوئی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ، کتنی بڑی فضیلت بیان کرنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دے بارے بیان کیتا جا رہا ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندا۔ کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا غور کریے، میں تواڈے سامنے او آیات رکھنا چاہنا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زمین تے پسند کیتا ہے، او اللہ نے آسمان تے پسند کر کے اوویں ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ جو عمر دا مشورہ زمین تے ہوندا، اللہ تعالیٰ نو اتنا پسند آندا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ، اللہ اس دی موافقت اندر جبریل نو بھیج کے وحی دیندے، جبریل نو وحی دے کے بھیج دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کر دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، قرآن سے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے، ذرا قرآن سنیے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ شقاق۔ فرمایا ایمان والے ہو، اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اگر ہدایت نے متلاشی ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر ایمان لے کے آؤ جویں صحابہ ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ نے صحابہ دے ایمان نو معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ میں پھر کیوں نہ کہاں ایمان انج ہوے جویں صدیق اکبر دا ایمان ہے، ایمان انج ہوے جویں عمر فاروق دا ایمان ہے، ایمان انج ہوے جویں سیدنا عثمان علی المرتضی دا ایمان ہے، ایمان انج ہوے جویں پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ہے۔ انج دا ایمان ہوئے گا تا رب دے ہاں
ایمان قبول ہے، تاں سی ہدایت یافتہ آئے۔ جس ہستی و شخصیت کا ذکر میں کرنا چاہنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کی ہے، شان کی ہے، عظمت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن احد پہاڑ تے کھڑے نے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے، بخاری دی حدیث ہے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے، کمنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اودے اتے اپنی ایڑی ماری ہے اور فرمایا اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید نے۔ دو شہیداں تو مراد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، فرمایا عمر او انسان ہے جن دی زبان تے اور جن دے دل اندر اللہ نے حق رکھیا ہویا ہے۔ عمر او انسان ہے جن دی زبان تے بھی حق ہے، جن دے دل اندر بھی حق ہے۔ کون نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خودداری تے ذرا غور کرنا۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیا محبوب اے مال مینوں نہ دیو، میرے تو جڑا زیادہ ضرورت مند ہے، جڑا زیادہ محتاج ہے انہوں اے مال دے دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جڑا مال بغیر سوال کیتے، جڑا مال بغیر طمع اور لالچ دے مل جائے انہوں ٹھکرائی دانی، انہوں قبول کر لیندہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تے کسے اور دی ذات تو ترجیح دیتی ہے، تاں فرمایا کہ محبوب ہے جڑا مال مینوں دے رہے ہو کسے اور نو مال دے دو، زیادہ کوئی محتاج ہو سکتا ہے، میرے تو زیادہ ہے۔ کون نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا غور کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح دے سامنے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تراب دا ورد پھڑیا تے اس نو پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا، رنگ بدل گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عمر کیا تو پیغمبر دے چہرے وال نہیں دیکھ رہا؟ پیغمبر دا چہرہ بدل گیا ہے، پیغمبر دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے، چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ کون نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو رات دے فرق نو پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر دے چہرے دا رنگ بدلے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے عمر تیری ماں تینوں گم پائے، کیا پیغمبر دے چہرے وال نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا پیغمبر دے مکھڑے وال نہیں دیکھ رہا؟ پیغمبر دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے، رنگ متغیر ہو گیا ہے، پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو پیغمبر دے چہرے تے نظر پائی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کہندے نے فرمایا محبوب جی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی، فرمایا محبوب جی میں تے ترات میں فرق پڑھ رہا سا، میں رضیت باللہ ربا، میں اللہ نو رب من کے راضیاں، دین نو اسلام دین من کے راضیاں، اسلام دے دین نو من کے راضیاں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی اور رسول من کے راضیاں۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بیان کی دی ہے دوستو ذرا اس سے غور کرنا، ایک دعوت فکر بھی دینا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میری بات سن لے، اے تورات اگر تورات جنات نازل ہوئی ہے، اگر جنات تورات نو نازل کیتا گیا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جان اور تسی سارے اس دا انہاں دا کلمہ پڑھ لو مینوں چھوڑ دیو تو اے مر سن لو میری بات سن لو نبی علیہ السلام نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیتے نے آج امامہ دی پوجا کرنے والوں امامہ دے پیچھے چلنے والوں امامہ دی بات نو منن والوں حدیث دے مقابلے دے اندر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے زمین تے آ جان تو مینوں چھوڑ کے سارے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے چلو گے تے تسی سارے گمراہ ہو جاؤ گے کوئی بھی راہ راستے نہیں رہے گا کوئی بھی راہ راستے نہیں رہے گا اگر مینوں چھوڑ گئے موسیٰ علیہ السلام دا جان دے مقام کی ہے اللہ تعالیٰ نہ ڈائریکٹ کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات نے موسیٰ علیہ السلام لیکن پیغمبر دے مقابلے اندر اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام دی بات بھی مننے گا اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام دی بھی پیروی کرے گا فرمایا تواڈے اندروں کوئی بندہ بھی راہ راستے نہیں رہے گا سارے راہ راست تو ہٹ جاؤ گے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بیان کی تھی وہ اس تو بھی پیاری ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے زندہ نے قرب قیامت انہاں دا نزول ہوئے گا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے زمین تے آ جان گے اور جدو زمین تے آن گے تو آڈے اندروں جو بندے عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے چلن گے میں محمد دا راستہ چھوڑ گے میں محمد دی پیروی چھوڑ گے جو عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے چلن گے سن لو سارے گمراہ ہو جان گے سارے گمراہ ہو جائیں گے ایک بھی راہ راست پر نہیں رہے گا پیغمبر کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اگر موسیٰ کی بات کو مانا جائے اگر عیسیٰ کی بات کو مانا جائے یہ دونوں اللہ کے انبیاء ہیں رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں ان پر اللہ نے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا فرمایا جو ان کے پیچھے چلے گا میں محمد کو چھوڑ کر سن لو سارے کے سارے راہ راست سے ہٹ جاؤ گے سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے کوئی بندہ بھی حق پر نہیں رہے گا سیدنا حضرت عمر فاروق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تقریباً قرآن کی ایسی آیات جو عمر کا مشورہ زمین پر ہوتا اس مشورے کی موافقت میں اللہ آسمان سے قرآن کو محمد کے سینے پہ نازل کر دیتا کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقام کیا ہے پہلی آیت پہ غور کرنا ایک دن ایک یہودی آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے کو لڑا کے کہنے لگا اے عمر فاروق اے عمر جو تواڈا فرشتہ جبریل ہے جندا نبی علیہ تواڈے نبی ذکر کر دینے او ساڈا دشمن ہے او ساڈا دشمن ہے کون جبریل علیہ السلام عمر فاروق نو یہودی کہندا ہے فرمایا جس فرشتے دا ذکر تواڈے نبی کر دینے او ساڈا دشمن ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی بیان ارشاد فرمایا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین فرمایا جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے یہودی کے جواب میں اللہ کو اتنے یہ الفاظ پسند آئے اللہ نے انہی الفاظ کو قرآن بنا
بنا کر محمد کے سینے پر نازل کر دیا۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 98 ہے قرآن کی سورۃ البقرہ۔ فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، یہ الفاظ سیدنا عمر فاروق نے کہے تھے، اور یہ الفاظ اللہ نے قرآن بنا کر محمد کے سینے پر نازل کر دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے عمر؟ سیدنا عمر کی عظمت کے کیا کہنے، مقام کے کیا کہنے، کون ہے انسان جو عمر کی عظمت کا مقابلہ کر سکے؟ عمر تو وہ ہے جو زمین پر مشورہ دیتا، آسمان پر رب کو اتنا مشورہ پسند آتا عمر کا، آسمان پر اللہ اس مشورے کی موافقت میں وحی کو نازل کر دیتے، اور قیامت تک قرآن میں محفوظ کر دیا عمر کے مشورے کو۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت پر غور کرنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم تینے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ مقام ابراہیم نے مصلی بنایا جے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اللہ نے اتنا پسند مشورہ آیا، قرآن نازل کر دیتا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم نو مصلی پکڑ لو، مقام ابراہیم نو نماز پڑھن والی جگہ پکڑ لو، بنا لو نماز پڑھن والی جگہ مصلی جتھے نماز پڑھی جائے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، مصلی بنایا جائے، ایتھے نماز پڑھی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ زمین دے دیتا ہے، آسمان تو رب نے قرآن محمد دے سینے تے نازل کر دیتا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تیسری آیت پہ غور کرنا، تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے مشورے تے آسمان تو اللہ نے اسے موافقت دے اندر وحی نو نازل کیتا ہے۔ مدینہ طیبہ اندر حرمت تو پہلے شراب اور جوئے دا حرمت نازل نہیں سی ہوئی، شراب اور جوئے کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کر دے، اے اللہ شراب پی نل، شراب پی نل، اے اللہ انسان کے حواس قائم نہیں رہتے، دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بندہ ہوش میں نہیں رہتا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی آسمان سے حکم نازل کر دے۔ دعا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دعا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ سورۃ انعام کی ہے، حضرت سورۃ البقرہ ہے، 219 نمبر آیات ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کر دے، اللہ حرمت نازل کر دے، اللہ شراب دے بارے کو حکم نازل کر دے۔ اللہ نے قرآن تو وحی نو نازل، اللہ نے آسمان تو وحی نو نازل کر دیتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ پھر بھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کر دے، اللہ کوئی واضح حکم نازل ہوئے شراب دے بارے، اے اللہ کوئی واضح حکم نازل ہوئے جوئے دے بارے۔ اللہ نے دوسری آیت نو نازل کیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ
وانتم سکارا۔ پھر اللہ نے قرآن کو نازل کیتا، تیسری آیت دا نزول ہویا، فرمایا محبوب فرما دیو، بیان کر دو اپنی امت دے لوگاں نو، اپنے صحابہ نو بیان کر دیو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دیو جڑے دعاواں کر دے سن کہ شراب دے بارے کوئی واضح حکم نازل ہو جائے، شراب دے بارے کوئی واضح حکم نازل ہو جائے۔ اور دوستو ذرا غور تے کرو، ذرا توجہ تے فرماؤ، اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا دیجئے، ان پر رحمت نازل کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ جس عمر نے شراب کی حرمت کے بارے میں دعائیں کی، اے اللہ کوئی حکم نازل کر دے، اے اللہ آسمان سے شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی حکم نازل کر دے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعائیں نہ کرتے شراب کی حرمت کے بارے میں کہ اللہ کوئی حکم نازل کر دے، کوئی قانون بنا دے شراب کی حرمت کے بارے میں، اگر شراب اسلام میں حرام نہ ہوتی، بندہ شراب پی لیتا، بندے کو اپنی ماں کی تمیز نہ رہتی، بندے کو اپنی بیٹی کی تمیز نہ رہتی، بندے کو اپنے عزیز و اقارب کی تمیز نہ رہتی، بندہ جس کے ساتھ دل چاہتا بدکاری کر لیتا، کیونکہ بندہ جب شراب پی لے ہوش حواس قائم نہیں رہتے، ہوش ٹھکانے نہیں رہتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی آسمان سے حکم نازل کر دے، اے اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کر دے۔ اللہ نے قرآن کی اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا، سورۃ النساء ہے، فرمایا سورۃ المائدہ ہے، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ سارے کے سارے، یہ شراب، یہ جوا، یہ سارے جو کام ہے یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سب سے بچنا تم پر لازم ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے، ہم باز آ گئے، ہم رک گئے شراب سے۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کی وجہ سے آج ہم اس حرمت پر قائم ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے۔ اگر ایک وقت پر ذرا غور کیجئے، تھوڑے سے لمحات کے لیے غور کیجئے، اگر شراب کی حرمت اسلام میں نازل نہ ہوتی، بندہ شراب پی لیتا، کیا مجھے بتلاؤ کیا بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا تھا؟ جب بندے کے ہوش ٹھکانے میں نہ رہے، دماغ ٹھکانے میں نہ رہے، بندہ پاگل ہو جائے شراب پی کر، نہ بڑے کی تمیز رہے، نہ چھوٹے کی تمیز رہے، نہ ماں کی تمیز رہے، نہ بہن کی تمیز رہے، بندہ شراب پی لے، جس کے ساتھ چاہے بدکاری کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ عقل ٹکانے پر نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے شراب کی حرمت کے بارے میں آسمان سے قرآن کو نازل کیا، حکم نازل کیا کہ یہ سارے، یہ جو شراب، یہ جوئے، یہ سارے کام یہ شیطانی ہیں، فاجتنبوہ، اے ایمان والو ان سے بچنا تم پر لازم ہے۔ یہ اللہ نے آیات کو نازل کیا، جو مشورہ زمین پر عمر فاروق نے دیا، اسی مشورے کی موافقت میں اللہ نے آسمان سے وحی کو محمد کے سینے پر نازل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی اٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نزیب الفاظ استعمال کرے، آج کوئی اٹھ کر نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گندی گالی نکالے، اور ظالمو تمہیں پتہ نہیں، عمر تو وہ ہے جو عمر مشورہ زمین پہ دیتا تھا، اللہ کو عمر کا مشورہ اتنا پسند آتا تھا، اللہ آسمان سے محمد کے سینے پر قرآن کو نازل کر دیتا تھا۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ چوتھی آیت پر غور کیجئے، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ 5 آیات، 3، 4، 5، یہ 3 آیات شراب کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی تو عمر فاروق کے حکم کی، عمر فاروق کے مشورے کی وجہ سے ہوئی۔
اور صحابہ کتنے تھے پیغمبر کے اور اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے. ایک حدیث سنیے. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر صحابہ شراب پی رہے ہیں. ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی اسلام میں. مٹکوں میں شراب بھری ہے، گلاسوں میں شراب بھری ہوئی ہے، جگوں میں شراب بھری ہوئی ہے. سارے صحابہ شراب کو پی رہے ہیں. باہر سے آواز آئی. سیدنا انس کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی انسان کو اعلان کر رہا ہے. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے شراب کی حرمت کو نازل کر دیا. آج کے بعد اسلام میں شراب حرام ہو چکی ہے. صحابہ کا ایمان دیکھنا، صحابہ کی عظمت دیکھنا، صحابہ کا مقام دیکھنا، صحابہ کی شان دیکھنا. اور ظالم و صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہو. صحابہ کون تھے؟ جب قرآن کا حکم نازل ہو چکا، جب قرآن میں شراب کی حرمت نازل ہو چکی، صحابہ شراب پی رہے ہیں. سیدنا انس کے گھر میں بیٹھ کر گلاسوں میں بھری ہے شراب، مٹکوں میں بھری ہوئی ہے شراب، جگوں میں بھری ہوئی ہے شراب. جب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے باہر سنا کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رہے ہیں کہ ایمان والو آج کے بعد اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا انس کے گھر میں شراب کو پی رہے ہیں. جب یہ اعلان سنا کہ شراب اسلام میں حرام ہو چکی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم حدیث کو سن لیں، قرآن کی آیات کو سن لیں، ہمارے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم کھوکھلے دعوے دار ہیں ایمان کے، ہمارے اندر ایمان کی مٹھاس موجود نہیں ہے، ہمارے اندر قرآن اور سنت کی محبت موجود نہیں ہے. صحابہ کی محبت سنیے، صحابہ کا قرآن سنت پر اعتماد سنیے، یقین سنیے، ایمان سنیے. صحابہ نے جب یہ اعلان سنا، صحابہ نے مٹکوں کو توڑ دیا، جگوں کو توڑ دیا، گلاسوں کو توڑ دیا، ساری شراب کو بہا دیا. یہ نہیں کہا کہ آج شراب کی حرمت نازل ہوئی ہم صبح سے شراب کو چھوڑ دیں گے. یہ جو شراب ہم نے نچوڑا ہے، یہ جو مٹکوں میں بھرا ہوا ہے، یہ جو جگوں گلاسوں میں بھرا ہوا ہے، اس کو ہم آج پی لیتے ہیں، آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے. سارے صحابہ نے مٹکوں کو توڑا، جگوں کو توڑا، گلاسوں کو توڑا، حتیٰ کہ صحابہ نے اپنے منہوں میں انگلیوں کو ڈالا اور الٹی کر کے جو شراب معدے میں چلی گئی تھی اس کو بھی الٹی کر کے باہر نکالا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اے اللہ تو نے شراب کی حرمت کو نازل کر دیا. ہم نے اپنے پیٹوں میں گئی ہوئی شراب کو بھی الٹی کر کے باہر پھینک دیا. یہ تھے صحابہ. جب قرآن کا حکم آیا، جب سنت کا حکم آیا، فوراً صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. اسی لیے تو صحابہ کو یہ انعام ملا. لقد رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ پر راضی ہوں، صحابہ مجھ پر راضی ہے. کیوں نہ رب راضی ہوتا صحابہ سے؟ جب حکم آیا فوراً عمل کر کے دکھا. یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہم نے شراب کو نچوڑا ہے یہ ہم یہودیوں عیسائیوں کو دے دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، قیمت بدلے میں لے لیتے ہیں. نہیں، ساری شراب کو بہا دیا زمین پر. ساری شراب کو زمین پر بہا دیا. جو پیٹوں میں معدے میں گئی ہوئی تھی شراب اس کو بھی الٹی کر کے باہر نکال دیا. اسے کہتے ہیں صحابہ. یہ ہوتے ہیں پیغمبر کو ماننے والے. آج کوئی ظالم اٹھے کہ نہیں صرف 3 یا 4 ایمان پر رہ گئے تھے. وہ ظالموں، کبھی تم صحابہ جیسا بن کے تو دکھاؤ، صحابہ جیسا قرآن و سنت پر عمل کر کے تو دکھاؤ. جب بھی کوئی قانون نازل ہوتا، آسمان سے قرآن نازل ہوتا، فوراً صحابہ اس پر عمل کر کے دکھا. کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جو مشورہ زمین پہ دیتے وہی اللہ آسمان پر قبول کر کے محمد کے سینے پر وحی کو نازل کر دیتا۔ اگلی آیت پر غور کیجیے۔ شروع اسلام میں رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا یہ منع تھا۔ بعض صحابہ چاہتے تھے کہ ہم رات کو اپنی بیویوں کے پاس جائیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دعا کیا، اللہ صحابہ چاہتے ہیں کہ ہم رات کو، اے اللہ کوئی ایسا قانون نازل کر دے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا جائز ہو۔ مشورہ دیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زمین پر اتنا مشورہ قبول ہوا اللہ کو، اللہ نے آسمان سے محمد کے سینے پر وحی کو نازل کر دیا۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ ابتداء اسلام میں رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا منع تھا، لیکن جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، اللہ نے آسمان سے وحی کو نازل کیا۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، فرمایا آج کے بعد رات کو، رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ غور کیجئے، جن کی مشورے کی وجہ سے اللہ آسمان سے اسی موافقت میں وحی کو نازل کرتا، یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کون ہے؟ ایک اور آیت کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی۔ تقریباً 18 ایسی آیات ہیں قرآن کے اندر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سارے کیوں نہیں بول دے کہ تہاڈا بھی کوئی بغض ہے نعوذ باللہ سیدنا عمر نہ؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا مقام شان عظمت کی ہے۔ ایک اور آیت جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے مشورے تے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان تو وحی نازل کر دیتی غزوہ بدر دے قیدیاں دے بارے۔ جدو صحابہ کرام نے قیدی پھڑے نے، 70 دے قریب قیدی پھڑے نے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مشورہ لیا، اے میرے صحابہ نہ قیدیاں نال کی کرنا چاہیے؟ کوئی صحابہ کہندے نے کہ فدیہ لے کے انہاں چھوڑ دینا چاہیے، لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے کہندے نے محبوب جی انہاں قتل کر دینا چاہیے، انہاں مار دینا چاہیے، انہاں قتل کر دینا چاہیے۔ اللہ نو آسمان تے اتنا مشورہ پسند آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اللہ نے قانون بنا دیتا، اللہ نے وحی نو نازل کر دیتا، فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سورۃ الانفال دی آیت نمبر 68 نازل ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے مشورے تے نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت تے ذرا غور کرنا جو عمر دے مشورے تے نازل ہوئی ہے۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ میں انہاں دے مقام تو صدقے جاواں، میں انہاں دے شان تو انہاں دے مقام تو اپنی جوانی نو وار دیواں، اپنے والدین نو وار دیواں، اپنے عزیز و اقارب نو وار دیواں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان تے، عمر رضی اللہ تعالیٰ دے مقام تے، عمر رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت تے سارا کچھ قربان ہوندے۔ اللہ دی قسم ہو جائے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوندے نے ہو جان، لیکن عمر دی اسی شان بیان کر دے رہاں گے، قیامت تک بیان کر دے رہاں گے، جب تک اللہ نے
ساڑے جسم اندر جان نو رکھے ہے، جب تک ساڑے جسم اندر روحانو باقی رکھے ہے، اسی صحابہ دی عظمت نو بیان کر دے روانگے۔ کون نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا غور کرنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے شام تے ذرا غور کرنا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق دا جنازہ پڑھان لگے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ بھی موجود نے، ابو بکر بھی موجود نے، دیگر صحابہ بھی موجود نے، اکیلے عمر کھڑے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ بن ابی جو منافق سی ان دا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اسلام دا دشمن سی، توانو طرح طرح دیاں تکلیفاں پہنچاندا سی، طرح طرح دے توانرے تے الزام لگاندا سی، توانو پریشان کردا سی، ہے جس دا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اجے منو آسمان تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اللہ نے منو اے نہیں کیا کہ تو اسے جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق دا جنازہ پڑھایا ہے، ان دے منہ اندر اپنا لعاب ڈالے ہے، ان دے کفن اندر اپنی قمیص نو پہنایا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو نبی علیہ السلام آئے نے انہوں قبر اندر دفنان واسطے آئے نے، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا جی فرمایا محبوب جی عبداللہ بن ابی منافق دا جنازہ نہ پڑھیا جائے، اللہ نے آسمان تو قانون نازل کر دیتا، قانون بنا کے نازل کر دیتا، وہی نازل کر دیتی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا محبوب جی آج تو بعد جڑا کوئی منافق بندہ فوت ہو جائے گا میں اللہ تمہیں اس کا جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں دینا، آج تو بعد جو کافر بندہ فوت ہو جائے گا میں اللہ تمہیں اس کا جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں دینا۔ جو مشورہ سیدنا عمر نے زمین تے دیتا ہے اللہ نے آسمان تو محمد دے سینے تے نازل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس آیت تے نازلان تو بعد پیغمبر نے کدی بھی کسی منافق دا جنازہ نہیں پڑھایا، کدی بھی کسی منافق کافر دا جنازہ نہیں پڑھایا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، مشرک ہے، کدی بھی نبی علیہ السلام نے اس تو بعد جنازہ نہیں پڑھایا۔ عمر نے قیاس ہے محبوب جی عبداللہ بن ابی منافق ہے، عبداللہ بن ابی ہے جڑا کافر ہے ظالم ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، اللہ نے آسمان تو قرآن نو نازل کر دیتا ہے۔ کون نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک اور آیت جو عمر دے مشورے تے نازل ہوئی ہے ذرا اس تے غور کرنا ہے، پھر میں تانوں کہاں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے واسطے راتاں نو اٹھ کے مغفرت دی دعا تیرا مرد مجاہد لیٹے اللہ عمر دیا کا عمر دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ کون نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج باہر جاندیاں سن قضائے حاجت واسطے، باہر جاندیاں سن، گھراں دے اندر واش روم دا انتظام نہیں، باہر جاندیاں سن قضائے حاجت واسطے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہندے محبوب جی میں عمر دی غیرت اجازت نہیں دیندی، میں عمر سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک دن امہات المومنین باہر جا رہی ہیں قضائے حاجت واسطے، یہودیاں دے لڑکیاں نے دیکھا، فرمایا یہ فلاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فلاں بیوی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے کناں اندر الفاظ پہنچے، گھر آئے آسمان والا اپنی نظروں اٹھایا، آسمان دی طرف اپنی نظروں اٹھایا، فرمایا اللہ کیوں نہیں تو کو پردے والی آیت نازل کر دیندا، میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی۔
میں عمر کو برداشت نہیں ہوندا، میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کردی۔ او مدن چک دے دوستو ذرا غور تے کرو، کون نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جنہاں نے تہاڈی بیٹیاں دی خاطر تہاڈی ماما دی عزت نو بھی ملحوظ خاطر رکھے ہے، اور آسمان تے جو زمین تے مشورہ عمر نے دیتا ہے، اللہ نے آسمان تے عمر دے مشورے نو قبول کر کے آسمان تو پردے والی آیات نو نازل کر دیتا، پردے کی آیات کو نازل کر دی۔ فرمایا محبوب جی میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دے، میں عمر کو برداشت نہیں ہوندا۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نو نازل کر دیتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ میری گل دا غصہ نہ کریا جے، میں کدی کدی سوچنا او باپ کیسا باپ ہوئے گا، او بیٹا کیسا بیٹا ہوئے گا، او بھائی کیسا بھائی ہوئے گا جس دی جوان بیٹی گلیاں بازار اندر بغیر پردے دے جائے۔ اس باپ دی غیرت کی میں برداشت کر لیندی ہے، اس بیٹے اس بھائی دی بہن جس بھائی دی بہن بازاراں دے اندر سرے عام پھرے بغیر پردے دے پھرے، اس دی غیرت کی میں گوارا کر لیندی ہے۔ اس باپ نو سوچنا چاہیے، اس بیٹ بھائی نو سوچنا چاہیے، اس بیٹے دی غیرت کی میں گوارا کر دی ہے جس دی ماں گلیاں بازار اندر بغیر پردے دے جا رہیاں نے، گلیاں بازار اندر گھوم رہیاں نے، پھر رہیاں نے، کہ میں اس باپ دی غیرت برداشت کر دی ہے، کہ میں اس بھائی دی غیرت برداشت کر دی ہے جس دی جوان بہن گلیاں بازار اندر جائے تو بغیر پردے اندر جائے، کہ میں غیرت برداشت کر دی۔ اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت نو اہمیت اپنے اندر غیرت نو پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت نو پیدا کیجئے، عمر جیسی غیرت نو پیدا کیجئے۔ کون نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو امہات المومنین اپنی ماما دے بارے اتنا غیرت مند ہے، اپنی ماما دے بارے اتنا غیرت مند ہے، فرمایا محبوب جی میں عمر کو برداشت نہیں ہوندا کہ یہودی ساڈیاں ماما نو دیکھن، ساڈیاں ماما دے بارے اپنے منہ اندروں کوئی الفاظ استعمال کرن، میں عمر کو برداشت نہیں ہوندا۔ آسمان تو اللہ نے وحی نو نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا محبوب جی کہہ دیو اپنی بیویاں نو کہہ دیو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو و نساء المومنین مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کہ آج تو بات کرو باہر جانا ہے تے لمبیاں لمبیاں چادراں اوڑھ کے جانا ہے، اپنے جسماں نو چھپا کے جانا ہے، اپنے چہریاں نو چھپا کے جانا ہے، اپنے اوپر لمبیاں لمبیاں چادراں نو اوڑھ کے جانا ہے۔ ذرا غور کرنا، ادھر بھی باپ بیٹھے نے، بھائی بیٹھے نے، شوہر بیٹھے نے، جدو آیت نازل ہوئی عشاء تو بعد آیت نازل ہوئی ہے یا مغرب تو بعد آیت نازل ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ نو سنائی ہے۔ کوئی باپ آیا سی، کوئی بھائی آیا سی، کوئی بیٹا آیا سی، آج ایتھے بھی کوئی باپ آیا ہے، کوئی بیٹا آیا ہے، کوئی بھائی آیا ہے، کوئی شوہر آیا ہے، پیغام سن کے لے جائیے۔ صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، اگر ہم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی، پردے والی آیات کو سنا، گھر میں گئے، جو باپ آئے تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اٹھایا، جو بھائی آئے تھے انہوں نے اپنی بہنوں کو اٹھایا، جو شوہر آئے تھے اپنی بیویوں کو اٹھایا اور جا کے پردے والی آیات کو پڑھ کے سنایا۔ ساری رات عورتیں سو نہیں سکی۔ پھر ذرا غور کرو پیغمبر کے صحابہ کیسے تھے، صحابیات کیسی تھی۔ جب یہ پردے کی آیات نازل ہوئی، گھروں میں جا کر سارے صحابہ نے سنائی، عورتیں ساری رات سو نہیں سکی۔
لیراں لے کے ٹاکیاں لے کے آپس اندر گنڈ رہیاں نے، انہاں نو ٹانکے لگا رہیاں نے، غربت دا زمانہ ہے، ٹانکے لگا رہیاں نے، لیراں نو آپس اندر جوڑ رہیاں نے، صبح فجر دی نماز پڑھن جانا ہے تے پردہ کر کے جانا ہے۔ حکم کب نازل ہوا ہے؟ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ یہ نہیں کہا کہ صبح ہم بازار جائیں گی، جا کے کپڑے خرید کے لائیں گی، چادروں کو خرید کے لائیں گی، نہیں، جب یہ فیصلہ، یہ قانون آسمان سے نازل ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں گئی ہیں تو پردہ کر کے گئی ہیں۔ بکواس کرتے ہو صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ آیات تو 18 کے قریب آیات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ نے آسمان سے قرآن کی صورت میں نازل کی۔ آخر پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس جمعے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ بازار اندر چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ حکمران ہو تو ایسا ہو، رات کو بازاروں میں چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سوئے ہوئے آرام کی نیند میں۔ ساری قوم مرتی جا رہی ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ ظالم آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کیسا حکمران ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار اندر چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ ایک گھر اندروں قرآن دی پڑھن دی آواز آئی۔ کی پڑھیا جا رہا؟ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ اور ذرا غور کرنا، عمر جیسا نوجوان بندہ، عمر جیسا بہادر بندہ جدو قرآن ان الفاظ اپنے کنا دے اندر داخل ہوئے نے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کبھی طاری ہو گئی جسم تے، ان عذاب ربک لواقع۔ قرآن کی ایک آیت کو سن کر عمر کے جسم پر کب کبھی طاری ہو، قرآن کے 30 پارے کہاں ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ جب سیدنا عمر قرآن کی ایک آیت کو سن کے بار بار روئیں، کب کبھی طاری ہو جسم پر، قرآن کے 30 پارے ہم پر اثر نہ کریں، قرآن کی 114 سورتیں ہم پر اثر نہ کریں، اور جو یقینی جنتیاں جن کو زمین پر رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن کا محل جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، وہ ایک آیت کو سن کر روئے، کب کبھی طاری ہوئی جسم پر۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت کو عمر فاروق نے سنا، دوڑ کے جنگل میں دوڑ گئے، 1 مہینہ تک جنگل میں رہے، واپس آئے، اتنا صدمہ ہوا، لوگ پتہ کرنے کے لیے آئے عمر فاروق کا، طبیعت خراب ہوئی، طبیعت بوجھل ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنا صدمہ لگا کہ یہ صدمے کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے، اس قرآن کی آیت کی تلاوت کو برداشت نہیں کر سکے، اتنا رب سے ڈراتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی وجہ سے سیدنا عمر مہینہ تک بیمار رہے۔ کہاں ہضم کر کے بیٹھے ہو احادیث کو، قرآن کی صورتوں کو؟ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، یہ ہمارا ایمان ہے؟
سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حکمران ہو، ایسا حکمران ہو، آئے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ کون ہے حکمران؟ خود آیا فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ ساڑھے ماشاءاللہ پڑھ دے ہی کوئی نہیں، پڑھان دی تے دور دی گالے پڑھ دے ہی کوئی نہیں۔ جے ہے جے سال بعد عید پڑھ لئی پھر بڑی مشہور ہوئے گی جی وزیر اعظم نے فلاں جگہ تے عید پڑھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر آئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی عادت سے جدو آپ مسجد اندر آمدے آ کے کہندے کہ صفوں کو ملا لو۔ جب آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے فرماتے صفوں کو ملا لو، صفوں کو آپس میں جوڑ لو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ بیان کر دینے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی اکثر تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ یوسف۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر دی نماز پڑھا رہے نے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نامی بندہ بدبخت انسان ممبر دے پیچھے چھپے آیا ہے، نکلے آئے وار کر دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تقریباً 7 یا 8 وار کیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مصلی تے گر گئے، پیچھے عبد الرحمن بن عوف آگے آئے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کی جرت کو سلام پیش کیجئے، صحابہ کی عظمت کو بیان کیجئے۔ صحابہ نے نماز کو نہیں توڑا کہ عمر تو زخموں کے اندر مبتلا ہے، عمر کے جسم سے خون نکل رہا ہے، لیکن صحابہ نے پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم جماعت کو توڑ دیتے ہیں، نماز کو توڑ دیتے ہیں، پہلے عمر کو سنبھال لیتے ہیں، نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب عبد الرحمن بن عوف آگے آئے، انہوں نے جماعت کو سنبھالا، جماعت ہو گئی۔ اے بدبخت نامی بندہ ابو لولو فیروز اے واپس جا رہے ہیں، صحابہ دیاں صفحہ مضبوط نے، 2-3 صفحہ چیرتا گیا، واپس گیا، لیکن جنہوں نے پتہ لگا کہ میرے گرد گیرا تنگ ہو گیا نے اپنے آپ نو خنجر مار کے خود ہی جہنم واصل ہو گیا ہے۔ کوئی صحابہ شہید ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے آندا گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ہوش آیا، مدن چک دے رہنے والوں ایتا گرت تو آنے والوں ذرا گرے پان اندر جھانکنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کی کیتا، ذرا اس سوال تے غور کرنا۔ فرمایا میرے صحابہ کیا صحابہ دی نماز ہو گئی سی یا نماز رہ گئی سی؟ آج ہم صحت مند ہو کر نمازوں کو چھوڑے، آج ہم تندرست ہو کر نمازوں کو چھوڑے، سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، وقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم نمازوں کو ترک کریں۔ پہلا سوال کیا کیا؟ کچھ کھانے کے لیے نہیں مانگا، کچھ پینے کے لیے نہیں مانگا، زخم لگے ہوئے، انتڑیاں جسم سے باہر ہیں۔ پہلا سوال کیا کیا؟ فرمایا میرے صحابہ کیا نماز ہو گئی تھی صحابہ کی یا رہ گئی تھی؟ فرمایا عمر صحابہ کی نماز ہو گئی تھی، آپ کی نماز رہتی ہے۔ فرمایا مجھے تیمم کرواؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے تیمم کرواؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی جنت کا ٹکٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیب میں ڈال دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے دو، زخموں میں چور ہے، انتڑیاں جسم سے باہر آئی ہوئی ہیں، کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو۔ دوستو اپنے گریبانوں میں جھانکیے، زندگی کا پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، کب موت کا پیغام آ جائے۔ اگر یقین نہیں آتا تو جا کے قبرستان میں جائیے، دیکھیے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں انسان جن کو بڑا مان تھا اپنی زندگی پر، لیکن رب نے سارے مانوں کو توڑ دیا اور مٹی کے اندر مٹی کر دیا۔ آج میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، وعدہ لینا چاہتا ہوں، رب کے گھر میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کون ہے جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھے گا؟ ہاتھ کو کھڑا کیجئے۔
یہ یاد رکھنا جو وعدہ کر رہے ہیں یہ گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے بندو یہ تمہاری آخرت کا معاملہ ہے، تمہاری آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر نہ پڑھو گے آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اگر پڑھ لو گے میرا کوئی فائدہ نہیں کرو گے، اپنا ہی فائدہ ہے تمہارا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخموں میں چور ہے، فرماتے ہیں مجھے تیمم کرواؤ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کا بھتیجا آیا آپ کا پتہ کرنے، فرمایا عمر تو نے بڑا عدل و انصاف کیا، اللہ تجھ پر راضی ہے۔ جب واپس جانے لگا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا، ازار ٹخنوں سے نیچے تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخموں میں چور ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی امتڑیاں باہر ہیں، لیکن سنت پھر بھی یاد رکھی۔ آج ہم جوانی کی مستی میں، آج ہم 25-30 سال کی مستی میں گھوم پھر رہے ہیں اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر۔ اوے اللہ کے بندو، جانتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھ کے چل رہا تھا، آسمان سے اللہ کو اتنا غصہ آیا، زمین کو پھاڑ دیا درمیان سے، اس انسان کو زمین میں دنسا دیا۔ قیامت تک محبوب نے فرمایا وہ انسان زمین کے نیچے ہی جاتا جائے گا۔ اس انسان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ ہم مذاق کرتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، مذاق کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے آ گیا ہے، یہ مولویت کا کام ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ سن لو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتڑیاں باہر ہیں پیٹ سے، پھر بھی سنت کو یاد رکھا۔ اور ظالمو تم کہتے ہو کہ ایمان سے پھر گئے تھے، جن کی امتڑیاں جسم سے باہر ہوں پھر بھی سنت کو یاد رکھیں، وہ کیسے ایمان سے پھر سکتے ہیں؟ فرمایا میرے بھتیجے واپس آؤ، ارفع ثوبک، فرمایا میرے بھتیجے اپنا شلوار اپنا تہبند ازار ٹخنوں سے اوپر کر لے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ صفائی ستھری کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرا بیٹا جاؤ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے اجازت مانگو اور کہو کہ عمر میرا باپ یہاں محمد کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ جو اپنی قبر کے لیے جگہ مانگے وہ کیسے باغ فدق کا حق کھا جائے، وہ کیسے فاطمہ کا حق کھائے جو اپنی قبر کے لیے جگہ خود مانگ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ میرا بیٹا عبداللہ جاؤ اماں جی سے کہو۔ عبداللہ گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، فرمایا ماں جی میرا باپ عمر کہتا ہے کہ میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں اپنے یاروں کے ساتھ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا؟ فرمایا اے عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں تیرے باپ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ اپنے باپ کو کہہ دو کہ عائشہ نے جگہ دے دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جگہ دے دی ہے۔ عبداللہ واپس گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی، فرمایا عبداللہ ایک دفعہ جب میری میت کو اٹھا کے لے کے جایا جب پیغمبر کے حجرے کی طرف، میری میت کو باہر رکھنا، ایک مرتبہ پھر اماں جی عائشہ سے اجازت لینا۔ اور ظالمو عمر کون ہے جو اپنی دفن ہونے کی جگہ مانگ رہے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے؟ وہ کیسے فاطمہ کا حق کھا سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ فاطمہ کا حق کھا گئے تھے، ہم تب مانے جب حقائق ہمارے سامنے نہ ہو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب باپ آئے
جب بیٹا آیا میت کو لے کے آیا، اپنے باپ کی میت کو پیغمبر کے حجرے کے باہر رکھا، پھر فرمایا اماں جی عائشہ صدیقہ فرمایا میرا باپ کہتا تھا پھر اجازت مانگنا، اماں جی نے فرمایا میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ کو دفنایا جا رہا ہے، سیدنا صہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھا، آپ کو دفنایا جا رہا ہے، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد نے آپ کو قبر میں اتارا، آپ کی قبر کے اوپر کھڑے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں مجھے یقین تھا عمر تو یہاں ہی دفن ہوگا، کیونکہ دنیا میں جب بھی میں نے سنا آپ نے کیا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، آپ نے یہی کہا کہ میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، پیغمبر نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، پہلے میں اٹھوں گا اپنی قبر سے، پھر ابو بکر کو اٹھایا جائے گا، پھر عمر کو اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح ہم سارے جنت کے اندر چلے جائیں۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔